ہاں جی، تو میں آپ کو آج ویب ود نسل میں لیکچر نمبر 17 پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیسیکلی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور ایک چیز میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ میں ہر لیکچر اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ لیکچر کو تھوڑے کام ٹائم میں دیا جائے، بلکہ میں زیادہ تر کنسیپچول سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار جو بھی ٹاپکس اٹھائیں، فار ایگزامپل آپ یوٹیوب پر جائیں اور وہاں پہ آپ سرچ کریں فارم HTML، تو ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سارا فارم جو ہے، یعنی کہ فارم کے کتنے بھی کنسیپٹ ہیں، میرے خیال سے وہ شاید کوئی ایک آدمی ملے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں سارا سمجھایا جائے۔ حالانکہ میں اپنے ویوز کے چکر میں اس کی ملٹیپل ویڈیوز بھی بنا سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش کی ہے ایک ہی۔ چلو تو آتے ہیں، باتوں کو چھوڑتے ہیں سیدھا ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فارم ان HTML۔ بیسیکلی بہت اہم ٹاپک ہے، یقین کرو میرے خیال سے جتنی بھی ویب سائٹس ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں پہ فارم ضرور دکھیں گے۔ فار ایگزامپل کوئی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو کانٹیکٹ فارم نظر آئے گا۔ کوئی ویب سائٹ ہے، فار ایگزامپل میں سیدھی بات ای کامرس کی زیادہ بات کرتا ہوں، کیونکہ آج کل یہ ٹرینڈنگ میں ہے۔ آپ کوئی بھی آرڈر یا پرچیز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنی کچھ ڈیٹیل دیتے ہیں، جو کہ بیسیکلی فارم ہوتا ہے۔ آپ اپنے کالج میں جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، تو وہاں پہ آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم اس کو فل کرو۔ تو بالکل وہ جو ہارڈ کاپی میں فارم ہے، یہاں پہ وہی کوئی سافٹ کاپی میں فارم ہوگا۔ آپ وہ کالج والی ایگزامپل ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور بہت سے فارم آپ فل کرتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، تو وہ دھیرے دھیرے آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ تو جو کہ کنٹینٹ ہے ہم یوز کریں گے، اس میں ہم سب سے پہلے فارم کی ڈیفینیشن پہ بات کریں گے، ہم فارم کی ٹائپس پہ، فارم کی انپوٹس کی کتنی ہے، کہ مزید ٹائپس ہیں، فارم میتھڈز کیا ہیں، بڑے مشہور ہیں فارم کے میتھڈ، اور لاسٹ پہ ٹپس اینڈ ٹرکس تو چلتا رہے گا اس چینل میں۔ اچھا، ڈیفینیشن: فارم از سچ اے پیج دیٹ ایکسیپٹ سم انفارمیشن، یعنی کہ فارم ایک ایسا پیج ہے جو کہ کچھ انفارمیشن لیتا ہے فرام یوزر، یعنی کہ ہم سے ہی لیتا ہے۔ ظاہر سی بات، اگر کوئی ویب سائٹس پہ آپ اوپن ویب سائٹ کر رہے ہو، وہاں پہ آپ فارم فل کر دو، آپ ہی کر رہے ہو، یعنی کہ آپ وہاں پر یوزر ہو۔ لائک اٹ یوزر نیم پاسورڈ، فار ایگزامپل فیس بک اینڈ رجسٹریشن پیج، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل پہ دیکھا، میں نے لاگ ان پیج بھی لگایا ہوا ہے فیس بک کا، اور اس کے بعد میں نے رجسٹریشن پیج۔ یہ بیسیکلی سمپلی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فارم ہوتا کیا ہے۔ تو آپ اپنی ڈیلی لائف میں جو فیس بک کا رجسٹریشن پیج ہے، وہاں پہ آپ اپنے نام وغیرہ دیتے ہیں، وہ سارا کچھ ہے، تو یہ بیسیکلی ایک فارم ہی ہے۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں، ہاں یہ دیکھو، یہ دو ٹائپس ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ٹائپس بیسیکلی فارم کی ہیں نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ ایک ہوتا ہے لاگ ان پیج، ایک کو ہم کر دیتے ہیں، ایک کو رجسٹریشن۔ تو یہاں پہ آؤ، تو یہ دیکھو، یہاں پہ ہم یوزر نیم دے رہے ہیں، یہاں پہ ہم پاسورڈ دے رہے ہیں، یہ پھر ایک لاگ ان کا بٹن ہے۔ یہ سب کچھ آج ہم بنانا سیکھیں گے، یہ کس طرح، یعنی کہ ساری۔ اس کے بعد یہ رجسٹریشن پیج ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں جو کہ ہم آگے سیکھیں گے۔ اچھا، اب بات آتے ہیں انپوٹس۔ تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پریکٹیکل کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر فارم ہے کیا۔ تو بیسیکلی میں تھوڑی سی سپیس لیتا ہوں، اور یہاں پہ میں آپ کو فارم کا سنٹیکس بتاتا ہوں، فارم اور سلیش فارم۔ بیسیکلی یہ اتنا ہمارا فارم ہوتا ہے، یہ کنٹرول ایس، یہ نہیں کہ فارم کا سنٹیکس ہے، لیکن آپ یہاں پہ چیک کرو گے کہ یہاں پہ ہونے والا کچھ نہیں۔ اچھا، اب اس فارم کے جو ٹیگ ہے، اس کے اندر ڈیفرنٹ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، جن پہ کچھ بات ہم آگے چل کر کریں گے اور کچھ باتیں ہم یہیں ڈسکس کر لیں گے۔ سب سے پہلا اس کا ایک ہوتا ہے ایکشن ایٹریبیوٹ، یعنی کہ جب آپ فارم سبمٹ کریں، جب آپ یعنی کہ کلک کریں کہ میں نے فل کر لیا، اب میں سبمٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا فارم کون سے پیج پہ جائے۔ تو اس کے لیے بیسیکلی ہمارا جو دوسرا پیج ہے، جو کہ ہے اباؤٹ، یہ کون سا، یہ ہاں اباؤٹ ڈاٹ HTML۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فارم یہاں پہ جائے، کنٹرول ایس کیا۔ اس کے بعد آگے اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، اس کے بعد آگے اس کا آئی تھنک ٹارگٹ بھی ہوتا ہے، اور ملٹی ڈیٹا انکرپشن، اسپیلنگ دیکھ لینا کچھ اس طرح۔ لیکن ہم یہاں پہ جو ہے یہ مینلی دو کو نہیں کریں گے، اس کو ہم آگے مزید جو ہمارے آنے والے نیکسٹ لیکچر ہیں وہاں پہ بھی کمپلیٹ کریں گے۔ یہ نہیں، یہاں پہ کچھ اور بھی ہیں آٹو کمپلیٹ، وہ چیزیں جو کہ ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ کریں گے، لیکن ابھی تک ہم یہاں سے یہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کنٹرول ایس کیا۔ اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں انپوٹس پر۔
کہ ہم نے یوزر سے کیسے ان پٹس لینی ہے۔ سب سے پہلا جو ان پٹ کی ٹائپ ہے وہ ہے بٹن، ٹھیک ہو گیا۔ تو بٹن کی بجائے ہم پہلے کچھ اور جو سادہ سی، اگر میں آپ کو کہوں کہ پریکٹیکل لائف میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں تبھی ہم وہ کر لیتے ہیں۔ ان پٹ یہ ہے بیسیکلی ان پٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں، ریفریش کر کے چیک کرتا ہوں کچھ آیا، ہاں یہ دیکھو یہ آپ کا ان پٹ ہی ہے، آپ چیک کر یہاں پہ ان پٹ آ گیا۔ لیکن اب یہ کس طرح کا ان پٹ ہے پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں ہم نے یوزر نیم دینا ہے، پاسورڈ دینا ہے، کیا دینا ہے، تو وہ چیزیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یوزر نیم، کہ آپ ہمیں یوزر نیم دیں، چیک کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ یہاں پہ یوزر نیم، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کوئی بھی یوزر نیم لکھنا ہے، بائی ڈیفالٹ اس کا سائز 30 ہوتا ہے۔ اچھا اب جو سٹینڈرڈ ہے یا گوگل کا یا ایس یو کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح یوز نہ کرو، بلکہ آپ اس کو رکھو ایک لیبل کے اندر، لیبل، اور لیبل میں میں لکھ رہا ہوں یوزر نیم اور پھر میں لیبل کو، یہ لیبل آپ کو فارم میں ہی لکھے گا اور آپ کو یہ کہیں نہیں لکھے گا۔ اس کا کچھ فائدے ہیں لیبل کے جو میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ اب ہمارا ہو گیا یوزر نیم، اور اب یہاں پہ اس کی ہوتی ہے ٹائپس ڈفرینٹس، اس کی ٹائپس بائی ڈیفالٹ ٹیکسٹ ہی ہوتی ہے، جب یعنی کہ آپ نے بنا کے دکھایا آپ نے ٹائپ نہیں دی تو پھر بھی وہ ٹیکسٹ کو ہی ایکسیپٹ کرتا۔ کنٹرول ایس کیا، پیج کو میں نے ریفریش کیا تو یہ دیکھو یہ بالکل ٹیکسٹ ہی لکھ رہا ہے، آپ یہاں پہ نمبر وغیرہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں، بلکہ وہ میں ٹیپس اینڈ ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹیکسٹ کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نمبر، یعنی کہ نمبر سے مراد، اس کو دونوں کو کاپی کرتے ہیں، تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں موبائل نمبر، یعنی کہ یوزر اپنا موبائل نمبر ہمیں دے، تو کنٹرول ایس کرتے ہیں تو یہ دیکھو یہ یہاں پہ ہمارا موبائل نمبر آگے آیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیکسٹ لائن میں آئے، پیارا نہیں لگ رہا تو اسٹوڈنٹس کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں پہ ہم سمپلی بی آر لگا دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بی آر لائن کو بریک کر دیتا ہے۔ اس کی اسٹائلنگ ہم کر لیں گے، اس میں اتنا کوئی نہیں ہے سسٹم کہ آپ کو کہ اسٹائلنگ تو بالکل پیاری نہیں آ رہی، یہ باقی ساری چیزیں سی ایس ایس کا کمال ہے، میں نے 2 بی آر لگا اس وجہ سے یہ اب یہاں پہ آ گیا۔ اچھا یہاں پہ یوزر اپنا نام دے گا، یہاں پہ یوزر اپنا موبائل نمبر لے گا، لیکن سر اگر موبائل نمبر اس طرح ہم لکھتے ہیں لیکن اس میں تو اے بی سی بھی ہم لکھ رہے ہیں، حالانکہ الفابیٹس تو ہم نہیں لکھنے موبائل نمبر میں نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی ان لوگوں نے حال بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو ٹائپ ہے اس کو نمبر میں کنورٹ کر لیں۔ اب آپ کی ان پٹ ٹائپ کیا ہے؟ نمبر۔ اب چیک کرتے ہیں، چیک کرو، ایک تو یہ چیز آ گئی، یہاں سے آپ نمبر یعنی کہ انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں، اور اوپر سے یہاں پہ آپ اپنا نمبر لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ الفابیٹ نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہو گیا، ہم نے نمبر بھی پڑھ لیا۔ اور نیکسٹ ہم سلائڈ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ سلائڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں جناب، ہاں ای میل اور پاسورڈ جو 2 بڑے مشہور چیزیں ہیں، اس سارے کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں آ کے میں پیسٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ای میل، یوزر اپنا ای میل دے، تو ای میل میں یہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے ای میل، ای میل ہے یا میل ہے، آئی تھنک میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں، ای میل ہے۔ اچھا کنٹرول ایس کیا اور میں اب آپ کو دکھاتا ہوں، ہاں یہاں پہ اب اپنا آپ ای میل دے سکتے ہیں۔ یہ جب آپ ٹائپ ای میل رکھیں گے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو کہ میں آپ کو آگے نیکسٹ بتانے والا ہوں۔ اور اب اسٹوڈنٹس ہمارا کیا ہے، ای میل ہم نے دیکھ لی، اب ہم نے دیکھنا ہے پاسورڈ کیا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ لیکچر تھوڑا سا بورنگ لگ سکتا ہے لیکن یقین کرو بہت ہی کمال کا لیکچر میں نے یہ بنایا ہے، اس میں میں سارا نالج ڈلیور کر رہا ہوں جو کہ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملنے والا ہے اسی طرح ایک ہی ویڈیو میں۔ سب کہتے ہیں کہ کچھ ٹیگ استعمال ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، جانے دو، لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ کو سارا کرواؤں۔ یہ دیکھو یہ اب ہمارا پاسورڈ ہے اسٹوڈنٹس، یہ دیکھو بوم، آپ نے چیک کیا کہ پاسورڈ تھوڑا اور ٹائپ کا آ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ میں این لکھتا ہوں تو یہ دیکھو وہ ایک پاسورڈ جس طرح ہم دیتے ہیں بالکل اسی طرح ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں این لکھتا ہوں کیپیٹل ہے، وہاں این آ رہا ہے لیکن یہاں این لکھتا ہوں تو نہیں آ رہا ہے، یہ پاسورڈ کی طرح جس طرح آپ اپنا پاسورڈ دیتے ہیں۔
تو یہ کس پراپرٹی کا کمال ہے، یہ جو آپ نے ٹائپ دیا ہے یہاں پہ پاسورڈ اس کا۔ اچھا اب نیکسٹ جو ہے ہم بات کرتے ہیں، ہم نے اچھا زیادہ بار اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فارم بناتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کچھ امیج بھی اپلوڈ کرو، تو وہ سر کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فارم، ہاں یہاں پہ وہ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اپلوڈ پروفائل پکچر، آپ نے دیکھی ہوگی پروفائل پکچرز، اور یہاں پہ اب آپ نے ان پٹس میں اس نے کیا کیا ہے، فائل بھی ہوتی ہے اور امیج، ہاں اس نے امیج کہا ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں امیج میں کیا آتا ہے، ریفریش کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ اب آپ اپنی امیج دے سکتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ یہاں پہ امیج اس طرح آنی نہیں چاہیے تھی، بلکہ یہ نا نیکسٹ، ہاں اس پیج پہ ہمیں یو آر ایل جو اس کا ہے نا وہ ہمیں اس پیج پہ لے کے جا رہا ہے، ہم اس میں امیج کی بجائے اگر فائل کا یوز کریں تو وہ ان پٹ ٹائپ میں زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ یہ امیج نہیں یوز ہوتا، موسٹلی یہ فائل یوز ہوتی ہے، وہ امیج تو اور چیز ہے، وہ آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ ہاں یہ دیکھو اپلوڈ آف فائل، تو یہاں پہ آپ اور یہاں پہ آپ کوئی بھی پکچر، فار ایگزامپل میں یہ تصویر اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہ تصویر کے ساتھ میں نام دیا رہا ہے کہ آپ کون سی تصویر اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہمارا یہ ہو گیا، اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں ریڈیو باکس اور چیک باکس، وہ بھی میں آپ کو کور کرا دیتا ہوں۔ ہاں یہاں پہ میں کچھ دو بی آر ٹیگ لگا دیتا ہوں، سوری بی آر کنٹرول ایس کیا، اس کے بعد فار ایگزامپل آپ نے کوئی کلر سلیکٹ کرنا ہو لیبل، یعنی کہ آپ زیادہ تر ای کامرس ویب سائٹس میں شارٹس وغیرہ کے کلر بھی سلیکٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا کلر سلیکٹ کرنا ہے، تو آپ کو ایک لسٹ دیتے ہیں جس میں آپ صرف ایک ہی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان پٹ، بلکہ یہ وہ لیبل تو ہو گیا، لیبل کے نیچے پھر بی آر، اور بی آر کے نیچے آپ ایک اور لیبل لگائیں جس میں آپ لکھیں گے کہ کلر کون سا ہے، فار ایگزامپل ریڈ، اور لیبل کو کلوز کریں، اور یہاں پہ آپ لکھیں ان پٹ، اور ٹائپ اس پہ آپ لکھ دیں ریڈیو، اس کو کلوز کریں، اور اب کنٹرول ایس کر کے میں آپ کو چیک کراتا ہوں، تو یہ دیکھو یہ ہمارا آ گیا اور یہ سلیکٹ بھی ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا یہ سلیکٹ بھی ہوا۔ اسی طرح ریڈ کے بعد ہم کر لیتے ہیں کچھ اور کلرز، ریڈ کے بعد ہم کر لیتے ہیں گرین، آپ جتنے مرضی کر لو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ میں دو ہی کلر رکھوں، ایک ریڈ ہو اور ایک گرین ہو، یہاں پہ یا آپ ریڈ کر سکتے ہو یا گرین کر سکتے ہو، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ جو کہ بہت کامن ہے، اسٹوڈنٹ اکثر اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو سب دونوں سلیکٹ ہو رہے ہیں، میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں، یہ بھی سلیکٹ ہوا، یہ بھی، حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ جب میں یہاں پہ کلک کرتا تو یہ ان سلیکٹ ہو جاتا، یہاں پہ کرتا تو یہ ان سلیکٹ ہو جاتا، تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ ایک سمپل سی پراپرٹی ہے جو کہ آپ ہر آئٹم میں لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر ان پٹ میں، وہ ہے نیم، آپ اس کا کوئی نام رکھ دیں، فار ایگزامپل میں اس کا نیم لکھ سکتا ہوں کلر، اب سیم یہی نیم آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے، یعنی کہ اس کا جو یہ ان پٹ اور یہ ان پٹ، ان دونوں کے نیم آپ نے سیم رکھنا ہے، یہ پریکٹس اسٹوڈنٹ صرف ریڈیو بٹن میں کرنی ہے اور کہیں نہیں کرنی، کہ آپ دیکھو اب میں اس گرین پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ان سلیکٹ ہو جاتا ہے، اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ان سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں بالکل اسی طرح چیک باکس، یہاں پہ میں پھر بی آر کرتا ہوں، پھر بی آر کرتا ہوں، اب چیک باکس فار ایگزامپل ہم بنا سکتے ہیں کہ فیوریٹ سٹی، ہاں یو آر، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، ایک لیبل لیتا ہوں، لیبل اسٹوڈنٹس لازمی لے کر یو آر فیو سٹی، ہاں آپ یعنی کہ فیو سٹی کون سی ہے، تو ظاہری بات ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہاں پہ میں کر سکتا ہوں ان پٹ ٹائپ چیک باکس، جیسے آپ نے ریڈیو لکھا، اب یہاں پہ آپ نے چیک باکس لکھنا ہے، کنٹرول سی، بالکل آسان لفظوں میں آپ کو یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ بھی ہم ایک چھوٹا سا لیبل لیں گے، کیونکہ لیبل کے ساتھ ہمیں پتہ بھی تو لگنا چاہیے نا کہ ہم کو کس سٹی کی بات کر رہے ہیں،
سی، اور اسی طرح اس کو میں کنٹرول سی کر کے کاپی کرتا ہوں، بلکہ ہاں اسی کو میں کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی کر کے، اور یہاں پہ میں کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کرتا ہوں، اور یہاں پہ میں کر لیتا ہوں کمالیا، جو کہ میری سٹی کا بیسیکلی نام ہے۔ ریفریش کیا تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یور فیوریٹ سٹی، لیکن یہ ایک ہی لائن میں آ رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ لائن میں لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سر، ہم سمپلی بریک ٹیگ لگاتے ہیں، بی آر لگا دیا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں اب یہاں سے آپ کمالیہ کیا چیف سلیکٹ کر دو، کمالیہ سلیکٹ کر دو، جتنے چیک باکس آپ بنائیں گے یہ چیک باکس سارے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ریڈیو بٹن یہاں پہ آپ صرف ایک سلیکٹ اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب ہماری کیا چیز رہ چکی ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ ٹیکسٹ بھی کر لیا، ہم نے ٹائم نہیں کیا، اور یہ ہاں ایک رینج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رینج کیا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اس کی پریکٹس میں آپ کو سلیکٹ یور پرائس، یعنی کہ سب پرائس فلٹر ہوتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے، میں لیبل کر دیتا ہوں پرائس فلٹر، یعنی کہ آپ کا کتنے ای کامرس پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں اسٹوڈنٹ بیسیکلی آپ چیک کرتے ہیں، آپ وہاں فلٹر لگا سکتے ہیں کہ مجھے بس اتنی پرائس میں چاہیے، فار ایگزامپل آپ فلٹر لگا سکتے ہیں کہ مجھے 2000 سے 3000 کے درمیان چاہیے، تو اس کے لیے یہ ان پٹ زیادہ تر یوز ہوتی ہے، لیکن یہ بیسیکلی پی ایچ پی کا کام ہوتا ہے زیادہ، لیکن میں آپ کو آئیڈیا بھی دے رہا ہوں، پی ایچ پی ہم نے کرنے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی پی ایچ پی چھوڑ دینی ہے۔ کنٹرول ایس کیا، یہ دیکھو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پرائس فلٹر بھی آ گیا۔ اچھا تو اب اس کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹس کیا کرنا ہے، میں نیکسٹ چیک کرتا ہوں، نیکسٹ ہم نے رینج بھی کر دیا، سبمٹ سرچ ریسرچ یہ چیزیں ہماری کچھ رہتی ہیں، اور کلر ہاں آپ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہو کہ آپ اپنی مرضی کا کلر بھی کوئی سلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو کلر بیسیکلی ہم کلر والے میں رکھتے ہیں، یہاں ہم یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں، یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ سلیکٹ یور کسٹم کلر، یعنی کہ آپ اپنی مرضی کا کلر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہاں پہ کلک کریں، اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں کر لیتا ہوں انپٹ ٹائپ کلر اور کنٹرول ایس، تو یہ دیکھو یہ کلر آ گیا، یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی کلر بھی سیٹ کر دیں، وہ دیکھو وہاں پہ ویلیو جو ہے کہ وہ چینج ہو رہی ہے۔ اور کلر کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے ڈیٹ بڑی اہم ہے، یہاں پہ میں فار ایگزامپل یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کہ پہلے میں اس کو بی آر کرتا ہوں، اس کو پھر بی آر کرتا ہوں، اور یہ اسٹوڈنٹ کوڈ اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ میں سپیس وغیرہ اپنے آسانی کے لیے بنا سکتے ہیں، اس میں اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ یہ تو بس آپ کا آئیڈیا ہے، آپ کو یور ڈیٹ آف برتھ کہ آپ کی بیسیکلی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کے لیے آپ انپٹ ٹائپ ڈیٹ کرو، اس کو کلوز کرو، اور اب جب آپ پیج کو ریفریش کرو گے تو یہاں پہ بیسیکلی یہ دیکھو ڈیٹ آ گئی، یہاں سے آپ کوئی بھی یہاں پہ کلک کر کے ڈیٹس وغیرہ سیٹ کر سکتے ہو، جو کہ ایک بہت ہی اچھا فیچر ہے۔ اور ڈیٹ کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ہے، یہ اتنا ٹیل وغیرہ یہ اتنا یوز نہیں ہوتا، لیکن ابھی یہاں پہ ہم اس کو ڈیٹ کو ہٹا کر پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ ٹیل آخر ہے کیا چیز۔ کنٹرول ایس کیا، پیج کو ریفریش کیا، تو بیسیکلی ٹیل ہے کیا، ٹیل بیسیکلی بعد میں دیکھنے کہ پہلی بار دیکھا تقریباً میں نے یہ لفظ ٹیل وغیرہ اتنا استعمال ہوتا نہیں ہے، بیسیکلی اس کو ہم ڈیٹ رہنے دیتے ہیں۔ اور میرے خیال اسٹوڈنٹس لیکچرس کو اتنا لمبا بھی نہ کریں کہ آپ بور ہو جائیں، کہ یہاں تک ہمارا تقریباً یہ جو فارم ہوتا ہے نا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ابھی ہمارا بڑا کچھ رہتا ہے جو اس کو ہم آہستہ آہستہ بعد میں سیکھتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ اب میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، فار ایگزامپل یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرچ یور پروڈکٹس،
ایک سرچ کا آپشن بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے. کنٹرول ایس کیا اور یہاں پہ لکھ دو سرچ یور پروجیکٹ. سوری سرچ یور پروڈکٹ. اگر آپ اپنی پروڈکٹ سرچ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ سمپلی آپ لکھ دو سرچ. تو یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ٹیکسٹ باکس نظر آئے گا، لیکن اس پہ جب آپ ٹائپ کریں گے تو ساتھ میں بالکل آپ کو یہ والی فیلنگ بھی محسوس ہوگی، یعنی کہ یہ ایک آنکھ ڈیلیٹ کا نشان. اچھا، اس کے بعد اب ہمارے پاس آتا ہے ایک سبمٹ بٹن، یعنی کہ جب آپ فارم کمپلیٹ کر دو تو آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے، اور ایک ریسیٹ. وہ دونوں بھی ہم ساتھ میں بنا دیتے ہیں. کنٹرول سی کیا ہے اور کنٹرول وی کر کے کنٹرول ایس کیا، اور یہاں پہ میں کر لیتا ہوں سبمٹ یور فارم. لیبل میں آپ اپنی مرضی کا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. یہاں میں لکھ دیتا ہوں سبمٹ. اور یہ دیکھو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سبمٹ بٹن آ گیا. اور اس کے بعد ہم ایک کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ، اور بلکہ اس کی میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر میں وہاں پہ وہ آپ کو دکھانا پاؤں. انپوٹ ٹائپ ریسیٹ اور ویلیو اس میں کر دوں ریسیٹ، تو یہ بات ایک ہی ہوتی ہے. ہاں یہ دیکھو یہاں پہ اب آپ کو، یعنی کہ یہ جو آپ نے لکھا نا پیچھے سبمٹ یور فارم، اس کو آپ ڈیلیٹ کر کے آپ صرف ویلیو کے اندر لکھ دو. یہ بالکل ٹیکسٹ جو آپ نے اوپر چیزیں دی ہیں نا وہاں پہ بھی اسی طرح ویلیو میں ہوتا ہے، لیکن کچھ ویلیو ہوتی ہیں وہ ہمیں خود سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں. جیسے ٹیکسٹ بک آپ یوزر، یہ یعنی کہ آپ کو یوزر کے نیم میں بھی اگر کوئی ویلیو دے دے تو وہ آٹومیٹکلی اس کی ویلیو آ جائے گی. یہ ہو گیا ریسیٹ، یہ ہو گیا سبمٹ. اب میں آپ کو فارم فل کر کے دکھاتا ہوں. پہلے میں لکھتا ہوں یہاں پہ میں اپنا کوئی موبائل نمبر لکھتا ہوں. یہاں پہ میں لکھتا ہوں nasir@gmail.com. یہاں پہ میں لکھتا ہوں کچھ پاسورڈ. یہاں پہ میں کوئی امیج اپلوڈ کرتا ہوں، اور یہاں سے میں کچھ کلر سلیکٹ کرتا ہوں، گرین کرتا ہوں. کوئی میں کسٹم کلر بھی یہاں پہ سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہ کیا، اس کے بعد تھوڑی سی رینج بڑھائی، یہ سلیکٹ کیا، اور ڈیٹ آف برتھ کیا، اور سارٹ پیور پروڈکٹس. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا فارم میں ریسیٹ کروں، تو جب میں ریسیٹ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھو سارا فارم ریسیٹ ہو گیا. ایکچوئل آپ نے یہ چیز دیکھی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا فارم سبمٹ کروں. جب میں سبمٹ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھو آپ کا فارم نیکسٹ پیج پہ سبمٹ ہو گیا، جو کہ about.html. میں یہاں سے پھر بیک جاتا ہوں، اور اگر میں یہاں پہ کروں ناصر اور پھر میں اس کو سبمٹ کروں تو یہ دیکھو یہاں پہ ایک ایرر آ گیا کہ آپ نے بیچ میں ایڈ کیوں نہیں یوز کیا. بھائی آپ بیچ میں ایڈ یوز کرو. یہ بیسیکلی ان پٹ ٹائپ ای میل کا فائلہ تھا، جو کہ میں آپ کو پہلے میں بتانا چاہتا تھا. اب کچھ چیزیں ہم یہاں پہ اور بھی رکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ جب تک یوزر اپنا نام نہ دے فارم سبمٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ایک پراپرٹی ہوتی ہے ریکوائرڈ. کنٹرول ایس کیا، پیج کو ریفریش کیا، سبمٹ کیا، تو یہ دیکھو پہلے وہ کہتا ہے کہ پلیز فل آؤٹ دس ویلیو. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ ریکوائرڈ یہ جتنے بھی آئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یوزر پاسورڈ لازمی دے، آپ چاہتے ہیں یوزر ای میل لازمی دے، تو آپ بیسیکلی صرف ہر کے آگے یہ ریکوائرڈ لکھتے جائیں تو آپ کا یہ فارم آٹومیٹک بن جائے گا. بڑی اچھی پراپرٹی ہے ریکوائرڈ، آپ اس کو ضرور یوز کریں. اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ من اور میکس کا یوز، کہ یعنی کہ یوزر کا جو منیمم ہے وہ نام کتنا ہونا چاہیے. یعنی کہ جیسے ہم کر رہے ہیں کہ یوزر نیم 8 سے 10 کریکٹر کے درمیان ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ 6 ہوں، میکسیمم 12 ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ منیمم 6 ہو اور میکسیمم 12 ہوں. کنٹرول ایس. اب میں چیک کرتا ہوں. فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 7 8 تو یوزر نیم 1 2 3 4. حالانکہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اس کی مین اور میکس ویلیو تو دی ہے، پر آئی تھنک یہ مین اور میکس نمبر میں یوز ہونی ہے. یہاں پہ یہ مین اور میکس یوز نہیں ہے. ہاں یہ مین اور میکس آپ صرف نمبر میں بتا سکتے ہیں کہ منیمم نمبر اتنا ہونا چاہیے اور میکسیمم نمبر اتنا ہونا چاہیے. کنٹرول سی کرتا ہوں. یہ موبائل نمبر والے خانے میں اس کو پیسٹ کر کے چیک کرتا ہوں، لیکن
اس کے لیے بھی چیز ہوتی تو ٹھیک. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کرتا ہوں. ہاں یہ دیکھو یہ 12 ہو گیا اور یہ 6 سے نیچے نہیں جا رہا. بس اس طرح بیسکلی اس کی ویلیو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ مان رہے ہیں. لیکن اس کی میرے اس یہاں پہ میکس لینتھ اور مین لینتھ ہوتا ہے. آئی تھنک میکس لینتھ ہے یا اتنا ہی تھا. اب مجھے غالباً یہ یاد نہیں آ رہا. میں کر دیتا ہوں 2. یہ کسی اور لیکچر میں ہم ساتھ میں کور بھی کرتے جائیں گے. ہاں یہ دیکھو یہ صرف 2 کریکٹر لے گا, اس سے زیادہ نہیں لے گا. یعنی کہ یہ چیز بھی آپ نے سیکھ لی. اگر میکس لینتھ لکھ سکتے ہو اس طرح مین لینتھ لکھ سکتے ہو کہ منیمم اتنی ہو, میکسیمم اتنی ہو. منیمم نمبر آپ کا اتنا ہو, میکسیمم نمبر آپ کا اتنا ہو. یہ 2 چیزیں آپ نے سیکھ لیں. اس کے بعد ایک بڑی اسٹوڈنٹس کام کی چیز ہے وہ ہے پلیس ہولڈر. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پہلے لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا انٹر کرو, یوزر نیم یا پاسورڈ. انٹر یور یوزر نیم. اب جب آپ یہاں پہ ریفریش پیج کو کرو گے تو آپ جالو دیکھو گے. یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ آپ یوزر نیم انٹر کرو. جو ہی آپ پریس کرو گے وہ آپ کا پلیس ہولڈر چلا جائے گا. اسی طرح آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہو, یہاں بھی لکھ سکتے ہو. یہ جو پراپرٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ سارے ٹیکسٹ باکس میں لکھ سکتے ہو. ایسا نہیں کہ آپ صرف یہ یہاں پہ لکھ سکتے ہو. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ کچھ چیزیں پڑھ لی. اس کی کافی ساری چیزیں اسٹوڈنٹس ہوتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہم آگے سیکھتے جائیں گے. ایک ہی ویڈیو میں اس کو کور کرنا میرے لیے تو پاسبل ہے لیکن آپ کے لیے اتنا سمجھنا پاسبل نہیں. اچھا یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ایک بڑی مشہور پراپرٹی جو کہ ہوتی ہے ویلیو. یعنی کہ آپ یہاں پہ ویلیو, یہ ویلیو بائی ڈیفالٹ ایمٹی ہوتی ہے. لیکن جب آپ چاہتے ہیں کہ میں فائدہ میں یہاں پہ کوئی ویلیو دے دوں, میں دے دیتا ہوں پی اے. تو اب جب آپ پیج کو ریفریش کرو گے تو یوزر کی طرف سے بائی ڈیفالٹ یہ پی اے لکھا ہوا سا آئے گا. آپ سمجھے. اب آپ اس کو کر اپنی ویلیو لکھ لو. یہ 2 کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہم نے اس پہ ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ مین اور میکس. اس کو میں تھوڑا سا 10 کر دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں. اب سمجھ آ گئی اس ویلیو کی بھی. اچھا اب ویلیو اور پلیس ہولڈر میں کیا ڈفرینس ہے. پلیس ہولڈر بیسیکلی جب آپ کوئی بھی کلک کرو گے وہ غائب ہو جائے گا, لیکن ویلیو آپ کو بیک اسپیس کر کے ہٹانی پڑے گی. یہ ساری پراپرٹیز آپ ان میں بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ یہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک آٹو کمپلیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آٹو کمپلیٹ اس کو آپ ہمیشہ آف رکھنا. یہ آپ نے ہر میں یوز کرنی ہے. جب ہم نیکسٹ پروجیکٹس بنائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو کہ یوزر کے لاگ ان نیم ہے, یعنی کہ جو ہی آپ یہاں پہ کچھ انٹر کرے گا تو جو نیچے آ جاتا ہے آٹو سجیشن, اس کو کمپلیٹ کرنا آف کرنے کے لیے یہ زیادہ تر آٹو کمپلیٹ یوز ہوتا ہے. آئی تھنک اسٹوڈنٹس ہم نے کافی کچھ فارمز کے بارے میں آج پڑھ لیا ہے. تو نیکسٹ ہماری سلائڈ کون سی, یہ اماؤنٹ, یہ ہڈن, یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے. یہ ہڈن کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فارم کو ہڈن کر دیتا ہے. یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ آپ نے ساری باری باری پریکٹس کے ساتھ کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں میتھڈ. ہمارے بیسیکلی 2 میتھڈ ہوتے ہیں زیادہ تر. ایک ہوتا ہے گیٹ, ایک ہوتا ہے پوسٹ. یہ بہت موسٹلی یوز ہوتے ہیں. بیسیکلی جو گیٹ میتھڈ ہوتا ہے یہ میتھڈ آپ یوز کہاں ہوتے ہیں, یہ یوز ہوتے ہیں یہاں پہ. میتھڈ ایک ہوتا ہے گیٹ اور دوسرا ہوتا ہے پوسٹ. تو جو ہمارا گیٹ میتھڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. آپ اس کو لکھو یا نہ لکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فار ایگزامپل یہاں پہ میں کچھ ویلیو دے دیتا ہوں. یہاں پہ میں دے دیتا ہوں nasr@gmail.com. یہاں پہ میں کچھ پاسورڈ بھی دے دیتا ہوں. یہاں پہ میں ایک فائل بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں. اور اب باقی کچھ بھی نہیں میں کرتا ہے کیونکہ باقی پر میں نے ریکیور لگایا نہیں تو یہ فارم سبمٹ ہو جائے گا. لیکن اگر میں یہاں پہ ریکیور کی ریسٹرکشن لگاؤں صاحب پہ تو یہ فارم سبمٹ نہیں ہوگا. تو یہ دیکھو اس میں کچھ چیزیں آپ کی یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جو کہ گیٹ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج یہاں پہ آپ کی وہ ویلیو جو آپ دیتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی جو بیسیکلی وہ فار ایگزامپل یہ پاسورڈ ہی ہے نا, تو میں یہاں پہ پاسورڈ کا کوئی نام رکھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں پاس. اور اب میں یہاں پہ آتا ہوں, پیج کو ریفریش کرتا ہوں اور پاسورڈ پہ کلک کر کے
سبمٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھو اسٹوڈنٹس آپ کا جو پاسورڈ ہے یہاں پہ وہ شو ہو رہا ہے. یہ پاس وہ چیز ہے جو آپ کا نام ہے اور یہ آگے جو آپ نے ویلیو دی ہے. حالانکہ یہاں پہ وہ آپ کی ویلیو شو نہیں ہوئی لیکن یہ بیسیکلی اس کا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے گیٹ میتھڈ کا. اس کے بعد آپ گیٹ میں یہ یہاں پہ جو فائل ہے وہ آپ یعنی کہ اپلوڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اس کی کچھ یعنی کہ کیپیسٹی ہے. جس طرح ہر چیز کی اپنی کیپیسٹی ہے, موٹر سائیکل کی کیپیسٹی اور کار کی کیپیسٹی اور کار کی کیپیسٹی, پھر ٹرک کی کیپیسٹی, ہر کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تو بیسیکلی زیادہ تر جو موسٹلی یوز ہوتا ہے وہ پوسٹ میتھڈ ہوتا ہے اتنے بڑے فارم کو سبمٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں. اس میں یہ آپ کو URL میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, وہ آپ کے بیک اینڈ پہ سارا کام کرتا ہے. یعنی کہ آپ یہاں پہ زیادہ تر پوسٹ PHP میں یوز ہوتا ہوا دیکھو گے. اب اگر میں یہاں پہ کوئی پاسورڈ فل کر کے اس کو سبمٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو آپ کو کچھ نظر نہیں آیا, جو کہ یہ بھی URL تھا, یہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آیا. اچھا اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم ہمارے اگر ہیں, ہم نے اگر کوئی بٹن بنانا ہو تو ہم یہ بٹن ٹیگ کا یوز کریں گے. اس کو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. لیکچر ہمارا کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس. تو فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی بٹن بناؤں. اب یہ اسٹوڈنٹ میرے خیال سے ہماری کافی لمبی سلائڈ ہو چکی ہے. اس کو ڈیلیٹ فارم کو کر دینا ہی یہاں پہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ہے. تو میں اس کو یہاں پہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں. وہ فارم میں رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں دوبارہ فارم بنا دیتا ہوں. اچھا, اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس میں بٹن بناتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں سبمٹ اور بٹن Ctrl+S. ہاں یہ دیکھو یہ ہمارا اب جو ہے وہ سبمٹ بٹن بن گیا. اس دوسرے بٹن اور اس بٹن میں بیسیکلی اتنا فرق جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی نہیں ہوتا, کوئی تھوڑا بہت ہوگا, لیکن موسٹلی یہ بٹن آپ زیادہ بار یوز ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. اچھا, یہ بٹن ہم نے پڑھا. اس بٹن کے آگے بڑی پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ہم اسٹائلنگ میں یوز کریں گے. یہاں پہ ہم نے کہتے ہیں ویلیو. فار ایگزامپل اس کی میں دیتا ہوں لاگ ان, چیک کرتے ہیں اس کی ویلیو بھی کام کرتی ہے کہ نہیں. لیکن اس کی ویلیو کام نہیں کرے کیونکہ وہ دوسرے کی ویلیو ہوتی ہے. اس میں ویلیو اسٹوڈنٹس نہیں ہوتی, اس میں سمپلی آپ بٹن ہی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, بٹن کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے ہمارا سلیکٹ. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوئی سلیکٹ باکس پرووائڈ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں BR لکھ لیتا ہوں, یہاں میں لکھ لیتا ہوں لیبل کے بغیر میں لکھ لیتا ہوں سلیکٹ. لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا, میں ٹائم بچانے کے لیے لکھتا ہوں سلیکٹ یور کنٹری. آپ کی کنٹری کون سی ہے, سلیکٹ کو پھر ہم نے کلوز کیا. اور یہاں پہ اب آپ نے لکھنا ہے درمیان میں آپشن پاکستان, آپشن کو کلوز کیا, آپشن انڈیا, یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اس کے بعد آپشن انگلینڈ اور اس کے بعد آپشن اسٹوڈنٹس. اس کو میں Ctrl+S کرتا ہوں, دوبارہ پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس سلیکٹ باکس آ گیا. اس میں ہم انڈیا سلیکٹ کر سکتے ہیں, جس میں ہم انگلینڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی ہم وڈتھ بھی بنا سکتے ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اس کی وڈتھ میں چیک کرتا ہوں اگر یہ کام کر گیا ہے. میرے خیال سے اسے ٹیکسٹ باکس پہ یہ کام کر جاتی ہے, لیکن شاید یہاں پہ یہ کام اس میں وڈتھ میں نہیں اس میں سلیکٹ نہیں کیا. چلو کوئی خیال نہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی Ctrl+S. اچھا, یہ ہماری ہو گئی بیسیکلی سلیکٹ کے اندر کچھ اور بھی ایٹریبیوٹس ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ہوتی ہے آپ کو موسٹلی ویلیو بھی یوز, لیکن یہ ویلیو جو بھی بیک اینڈ کے لیے یوز ہوتی ہے. جب ہم بیک اینڈ کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کب یوز ویلیو کرنی ہے اور ویلیو کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک ہوتا ہے سلیکٹڈ, یعنی کہ بائی ڈیفالٹ اب آپ کا پاکستان سلیکٹڈ آئے گا. اس کا وہ تو آپ کا پہلے بھی تھا, لیکن اگر ہم اس کو یہاں سے Ctrl+X کر کے انگلینڈ جو لاسٹ پہ تھا اس کو کرتے ہیں تو اب دیکھنا انگلینڈ سلیکٹ ہوتا ہوا ہے کہ ہاں. باقی پھر پاکستان انڈیا جو بھی آپ نے کرنا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس لیبل اور آپشن یہ دو چیزیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں. اب ہمارا آ گیا
ٹیکسٹ ایریا. زیادہ اگر آپ یعنی کہ یوزر سے کچھ اس کا اباؤٹ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اپنا میں اباؤٹس منگاؤ، رائٹ اباؤٹ یور سیلف، یا یہ بیسیکلی ایڈریس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ٹیکسٹ ایریا، ٹیکسٹ ایریا، بس اتنا کر کے ٹیکسٹ ایریا کو کلوز کیا. تو یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ٹیکسٹ ایریا جس کی وجہ پہ آپ کچھ بھی رائٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ پکڑ کے اس کو چھوٹا یا بڑا بھی بیسیکلی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے کچھ ورڈس یعنی کالم دوں تو کالز آپ دے سکتے ہیں. اس کے 30 روز آپ اس کے دے سکتے ہیں 5 دو کر کے چیک کرتے ہیں. تو یہ اب آپ کو ایک الگ چیز یعنی کہ اس میں کالم یہ دیکھو زیادہ بن گئے اور روز اس میں تھوڑی بن گئی. اس چیز کو بھی آپ آف کر سکتے ہیں، لیکن وہ آگے CSS کا کھیل ہے. اچھا، یہ آپ کا آپ ٹیکسٹ ایریا بھی ہو گیا. مزید اس کی بہت ساری پراپرٹی جو کہ ہم CSS میں دیکھیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک ہمارے پاس آتا ہے آپشن گروپ. آپشن گروپ بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے جو ہم نے آگے ٹیکسٹ بنایا ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا وہ دکھاتا ہوں. یہاں پہ میں کرتا ہوں سلیکٹ، اور یہاں پہ میں سلیکٹ، اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں آپشن. کام کو ہمارے پاس گیا. یہاں پہ میں لکھتا ہوں آپشن گروپ. اس کے پہلے میں آپشن لکھتا ہوں. آپشن میں لکھتا ہوں پاکستان آپشن، اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں آپشن گروپ، اور اس کے اندر پھر میں آپشن لیتا ہوں کراچی، اور آپشن گروپ کو میں کلوز کر لیتا ہوں. اسی طرح میں ایک اور آپشن یہ اس کو کاپی کر کے یہاں تھوڑا سا نیچے کے پیسٹ کر کے کنٹرول ایس کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا رزلٹ آ رہا ہے. تو یہ کراچی پاکستان سب ایک جیسا آ رہا ہے. حالانکہ یہ آپشن گروپ اس طرح کام نہیں کرنا تھا. میرے خیال سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا تو ہم نے کچھ اسپیلنگ مسٹیک کی ہے، یا یہاں پہ GRUP آنا چاہیے تھا. لیکن یہ اسٹوڈنٹس ہم سے کچھ یہاں پہ مسٹیکس ہوئی ہے، جو اس کو آپ بعد میں گوگل پہ دیکھ کے چیک کر لینا کہ بیسیکلی جو ہمارا آپشن گروپ ہے یہ کیا ہوتا ہے. آپشن گروپس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فیلڈ سیٹ، لیجنڈ، ڈیٹیل لسٹ. یہ اتنا استعمال ہونے والی چیزیں بیسیکلی ہیں نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں یہاں پہ ابھی یہ آپشن گروپ والا ہم دیکھ لیں گے بعد میں، یہ اتنا کوئی بڑی چیز راکٹ سائنس. تو یہاں پہ میں ایک بار آتا ہوں فیلڈ سیٹ کو یہاں پہ کلوز کیا. یہ اب اس پورٹ فولیو میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے. اور یہاں پہ لکھتا ہوں اباؤٹ می، اور یہاں پہ میں کچھ بھی فائدہ کا لکھ سکتا ہوں. اتنا میں کر کے اس کو میں کنٹرول ایس یہاں پہ کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھو کہ اباؤٹ می آپ کتنا سندر آ چکا ہے. یہ بیسیکلی ہمارے پورٹ فولیو کمال ہے. یہاں پہ درمیان میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، تو یہ آپ کا بالکل پورٹ فولیو ٹائپ لگے گا. اس کے بعد ہمارا اور کیا رہ چکا ہے، اس کے بعد ڈیٹا لسٹ بھی آئی تھنک ایک کام کی چیز ہے. اس کو کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے کوئی بھی لکھنی ہے ان پٹ، اس کی ٹائپ آپ ٹیکسٹ لکھ دو. یہاں پہ آپ نے اس کا ایک نیم لازمی ان پٹ کا دینا ہے، اور یہاں پہ اب آپ نے لکھنا ہے ڈیٹا لسٹ، اور ڈیٹا لسٹ کو یہاں پہ آپ نے کلوز کیا. ڈیٹا لسٹ بن گیا، اور ڈیٹا لسٹ کے اندر اب آپ نے اسٹوڈنٹ لکھنا ہے آپشن، اور آپشن کے اندر ایک آپ نے ایٹریبیوٹ لکھنا ہے ویلیو، جو کہ میں آپ کو آگے بتا رہا تھا کہ ہم PHP میں کریں گے، لیکن قسمت سے وہ ہمارے یہی بھی آ گیا. اچھی چیز ہے، کوئی ایشو نہیں.
اس کی ویلیو میں لکھتا ہوں پاکستان، اس کی ویلیو میں لکھتا ہوں انڈیا، اس کی میں ویلیو لکھتا ہوں انگلینڈ، اور اس کی لکھتا ہوں امریکہ۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کمال۔ یہاں میں ساتھ کرتا ہوں پاکستان لکھیں، یہاں پہ تو سر کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ موسٹ کنفیوز ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ لکھتے ہیں آئی ڈی کا کلاسک کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی آئی ڈی آپ لکھتے ہیں، فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں CNT، یعنی کہ میرا بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ کنٹری۔ کنٹرول سے آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ لازمی یہ ہی نہیں لکھنا۔ میں اس کی جو نیم میں یہ والا میں نے پیسٹ کر دیا Ctrl+S۔ اب میں دوبارہ چیک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاکستان، جو کہ بیسیکلی نہیں آیا۔ تو اس پرابلم کو ہم دوبارہ غور سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ آنا تو چاہیے تھا۔ ہاں اس کی بیسیکلی اصل نہ آنے کی وجہ جو میرے خیال سے ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ان پٹ ٹائپ، یہاں پہ آپ نے ٹائپ کی بجائے یہاں پہ آپ نے لکھنا تھا لسٹ، اور لسٹ میں آپ نے یہ آئی ڈی دینی تھی۔ اب چیک کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ آپ کو، یہ دیکھو اب آپ کی وہ لسٹ تیار ہو کے آ گئی۔ اب میں یہاں لکھتا ہوں پاکستان تو پاکستان آ گیا، انڈیا لکھتا ہوں تو انڈیا آ گیا۔ یہ بیسیکلی آپ کی لسٹ بن کے تیار ہو گئی۔ اور وہ جو ہم آگے نیکسٹ پڑھ رہے تھے آپشنز گروپ، جو کہ ہم کو بھول رہا تھا، تو وہ بھی میں آپ کو اب دوبارہ یہاں پہ بتاتا ہوں۔ وہ بالکل آسان ہے، نیکسٹ لیکچر ہم اس کے لیے نہیں بناتے، وہ بس سمجھاتے میرے ذہن سے نکل گیا اس کی چیز۔ تو یہاں پہ فار ایگزامپل کوئی بھی ہم سلیکٹ کو لیتے ہیں، سلیکٹ کو یہاں پہ ہم کلوز کر لیتے ہیں، اور فار ایگزامپل یہاں پہ اب ہم نے بنانا ہے پہلا جو ہے ہمارا وہ ہے OPT گروپ۔ تو یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ہماری غلطی تھی جو ہم کر رہے تھے، ہم آپشن لکھ رہے تھے لیکن وہاں پہ صرف OPT لکھنا تھا۔ اور OPT گروپ کا جو لیبل ہے وہ ہم اس کے اندر ڈیفائن کریں گے۔ فار ایگزامپل میں لیبل لکھ لیتا ہوں پاکستان، اور یہاں پہ اب میں پاکستان کے جو سٹیز ہیں ان کی ویلیو دینا شروع کر دیتا ہوں آپشن، اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں لاہور، آپشن کو میں کلوز کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں آپشن کراچی، اور اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں۔ اب میں اسی کو تھوڑا سا رپیٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے۔ یہ بیسیکلی کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ تو یہ دیکھو پاکستان آیا، پھر لاہور کراچی، پھر پاکستان، پھر لاہور کراچی، یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ ہو کہ یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے پاکستان لکھا ہو نا آپشن گروپ کے لیبل میں، آپ یہاں پہ انڈیا لکھ لو، اور یہاں پہ آپ انڈیا کے جو 2 شہر ہیں ان کے نام لکھ لو۔ آگے نیکسٹ آپ مزید کچھ لکھ سکتے ہو۔ یہ پاکستان آ گیا، یہ انڈیا کی سٹیز آ گئی، یہاں پہ پاکستان جو آ رہا ہے یہاں پہ بھی آپ یہاں سے بیسیکلی جا کے چینج کر سکتے ہو۔ تو یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس اتنا ہی تھا آج کا ہمارا لیکچر، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی، لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ضرور آیا ہوگا۔ مزید آپ اس کو گوگل پر سرچ کریں، وہاں پہ دیکھیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم لیکچر تھا جس کو آج ہم نے کور کیا، اور انشاءاللہ اب جنک میرا خیال ہے ہماری یہ سیریز کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو بہت آسان آنے والی ہے وہ ہے ویژول اسٹوڈیو وہ کیسے انسٹال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ویژول اسٹوڈیو جب ہم انسٹال کریں گے تو ہماری اس چیز جو ہم یعنی کہ ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ، وہاں پہ یہ سارا کوڈ جو آپ نے اتنا ٹائم لگا کر لکھا ہے یہ آپ صرف کچھ سیکنڈز میں ہی لکھ پاؤ گے۔ وہ اتنا ویژول اسٹوڈیو مزے کا ہے۔ یہ نوٹ پیڈ تھوڑا سا پرانا ہے لیکن میں نے بیسک لیول کے پہ آپ کو یہ سمجھایا۔ تو ویژول اسٹوڈیو سے نیکسٹ ویڈیو وہ بیسیکلی ہمارا پروجیکٹس آئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔